الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من کتاب ربک. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ الکہف، ارشاد گرامی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب قرآن کی شکل میں اتاری گئی ہے اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے. قرآن کو پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن کو سننا بھی آپ کی سنت ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے. دنیا جہان کے غم، پریشانیاں، عقوبتیں، مصیبتیں اور مشکلات کا حل اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو سمجھے بغیر اگر کوئی تلاوت کرے تو پھر بھی اس کی بڑی برکت ہے. سمجھنا بھی فرض ہے، لیکن گھروں میں اس کو پڑھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عام لوگوں کو کم علم ہوتا ہے اس کا. عبد الرحمن بن صخر یہ ان کا اصل نام ہے، لیکن کنیت نام کی جگہ پہ مشہور ہو گئی اور ابو ہریرہ سے لوگ جاننے لگے. اللہ اکبر. قرآن کا تعلق ان کو کہاں لے جاتا ہے؟ انتہائی مختصر وقت میں آپ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں اور خود بھی قرآن سے جڑ جائیں. بچے بھی کامیاب ہوں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ کے کچھ خاص شاگرد تھے اصحاب صفا کے نام پر نا، وہ مسجد نبوی کے ساتھ نبی پاک سے پڑھتے تھے، 70-80 کے قریب تھے. ایک دن آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہوئے، پڑھتے پڑھتے نبی پاک کے سامنے بے ہوش ہوئے اور زمین پر گر گئے. جب ہوش آیا تو آپ سرکار نے محبت اور پیار کا اظہار کیا. فرمایا کہ ابو ہریرہ مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں اپنے رب سے لے کر تجھے دے دوں گا، مانگو. یہ بڑی پتہ کی بات کرنے لگا ہوں. ماں باپ اور استاد کی دعائیں انسان کو بڑا اونچا لے جاتی.
نبی پاک کی دعا نے کیا اثر کیا؟ آپ نے فرمایا مانگو. کہتے ہیں آقا کچھ نہیں چاہیے، میں آپ سے قرآن سنتا ہوں یا حدیث سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرے اللہ میرے حافظے کو تیز کر دے. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو توجہ سے سنیں سب. یہ اپنے ذہن کو تیز کرنا چاہتے ہو تو دعائیں لیا کرو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کالج کا آغاز ہوا نئے سال کا، تو بچوں سے گفتگو کا موقع ملا. ایک پروفیسر کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جو اپنے اساتذہ سے الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. میرے ذہن میں ایک اور تصویر کا رخ آیا، تو میں نے بچوں کو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کسی بچے کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا جو گھر سے ماں باپ کی دعائیں لے کر آتا ہے اور سکول، کالج، مسجد، مدرسہ، یونیورسٹی سے اپنے اساتذہ کی دعائیں لیتا ہے. میں نے ایسے کسی بچے کو دنیا میں کبھی ناکام ہوتے نہیں دیکھا. یہ دعا اثر کرنے لگی. آپ نے کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے؟ عرض کرتے ہیں کچھ نہیں مانگنا چاہتا، بس اللہ سے دعا کرے اللہ میرے حافظے کو تیز کر دے. آپ نے فرمایا کپڑا بچھاؤ، اپنے اوپر والا کپڑا. انہوں نے باقی چیز کا کچھ شرم ہی محسوس نہیں کی. استاد کا حکم اور فوراً اوپر والا کپڑا، سطر تو قائم تھا، نبی پاک کے حکم پر وہ چادر ایسے بچھا دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، دعا دی، دم کیا، اپنے شاگرد کو دعا دی. فرمایا ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو. ایسے کمال ہے نبی پاک کی محبت ہے. فرماتے اس دن سے لے کر آج کے دن تک مجھے حافظے کی کمزوری کی کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی. جو چیز میں سنتا ایسے لگتا کہ اللہ نے میرے دل پہ لکھ دی ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. حافظہ تیز ہو گیا. نبی پاک کی دعا ہے نا. اور جاؤ حدیث کا ذخیرہ اٹھاؤ. دنیا کائنات کے اندر حدیث کی بے شمار کتابیں، بے شمار کتابیں. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، شیخ الحدیث مولانا محمد امین اوڈا والے یہ بات انہوں نے کہی کہ حدیث کی کوئی کتاب، توجہ کرنا میری طرف، حدیث کی کوئی کتاب، بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، جامع ترمذی ہو، بلوغ المرام ہو، ریاض الصالحین ہو، مسند امام احمد ہو، یا دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب ہے، فرمایا ایسے کھولو اور ہر صفحے پر جناب ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہو رضی اللہ تعالی. یہ احساس ملے. اور تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. 5200 سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں. یہ نبی پاک کی دعا کا نتیجہ ہے. آئیے ذرا بات مکمل کریں، آپ نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے. کہنے لگے مجھے وصیت کیجیے. نبی پاک کو فرماتے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہے، جب تک دنیا میں زندہ رہنا، اللہ کا قرآن پڑھتے رہنا اور اللہ کا قرآن پڑھاتے رہنا. عرض کیا مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ام مت علی ذالک، اگر تو قرآن پڑھتے ہوئے ایسے دنیا سے چلا گیا، زارت الملائکۃ قبرک، اس قرآن کی برکت سے تیرے مرنے کے بعد روزانہ تیری قبر پر 70,000 فرشتہ تیری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا کرے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیجیے. عزم رکھتے ہیں آپ سب، جو بھی ارادہ رکھتے ہیں سب ذرا مل کے ذرا ارادہ رکھتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ارادے کو عمل میں بدل دے، مجھے بھی اور آپ سب کو
روزانہ اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنے کی توفیق دے دیں۔ انشاءاللہ رحمت ہوگی، برکت ہوگی، ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، کام سیدھے ہوں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک صورت، صرف ایک صورت بتانے لگا ہوں، باقی بھی پڑھیں آپ۔ سورہ قل هو اللہ احد، مشکل تو نہیں ہے، سب کو آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 10 پاروں کا ثواب، اور جو 3 مرتبہ روز پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے۔ اور آپ سرکار نے فرمایا گارنٹی کے ساتھ کہ جو بندہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لے نا، اللہ اس کا محل جنت میں اس کو الاٹ کر دیتے۔ تو ایک تو آپ نے قرآن کی تلاوت روٹین سے کرنی ہے، اور قل هو اللہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے دن میں کسی وقت 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پورے دن میں 10 مرتبہ، ثواب الگ ہوگا پر جنت میں محل الگ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرنے کی توفیق پیدا کر دے۔ اور یہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور کی طرف سے یہ جو تبلیغی پروگرام ہے، یہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو قرآن سے اور اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کرے۔